Let me get Shahzad into it also. یہ اتنی سمپل چیز ہے کہ میاں صاحب آئے اور بیسکلی قوم کا غصہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ہے اسٹریٹجی کہ یہ نہ لگے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ دیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کل کی اسٹیبلشمنٹ تھی ایک وقت وہ بھی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تھی. سال 2 سال بعد یہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اگر چینجز ہو جاتی ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے دے گی کہ پاسٹ اسٹیبلشمنٹ کو آپ تل دیں لا کے؟ مالک صاحب، جنرل پرویز مشرف کا جب کیس شروع کیا نون لیگ کی حکومت نے تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت وہ نہیں ہونے دیا گیا. آپ نے دیکھا تھا کس طرح وہ جا رہے تھے عدالت اور پھر ان کو ہسپتال لے کے گیا، پھر دھرنا بھی ہوا، راستے میں سے چلے گئے. پھر وہ نون لیگ خود کہتی ہے کہ دھرنا سیٹ اپ جب کیا گیا وہ بھی ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، اور وہ شروع اس لیے کیا گیا دھرنا کیونکہ ہم نے پرویز مشرف کا ٹرائل کیا تھا. تو میرے خیال سے آپ کا سوال کا جواب تو اسی میں ہی ہے کہ جو آج اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی کل پرانی اسٹیبلشمنٹ ہو جانا ہے. تو انلیس اینڈ انٹل یہ فیصلہ ریاستی طور پہ ہو چکا ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو پھر تو وہ نظر آتا ہے. ادروائز تو میرے خیال سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے ڈان اخبار کی یہ خبر تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کمیٹی کو کہا ہے، جو منشور کمیٹی کو، کہ کوئی بیانیہ ڈھونڈے کیونکہ ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے. پی ٹی آئی تو لگا رہی تھی، اب بلال بھٹو زرداری بھی بڑا ایکٹیو ہو گئے ہمیں لاڈلا سلیکٹڈ کہنے میں. تو وہ جو ہے اس کا ہمیں کاؤنٹر نیریٹو چاہیے کیونکہ یہ تو ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں سیالکوٹ چیمبر میں بات کی، پھر اس کے بعد سے میاں صاحب اب احتساب کی بات کر رہے ہیں. لیکن اپنے اس تقریر میں انہوں نے کہہ دیا کہ 8 فروری کو عوام کی ایک بڑی عدالت لگے گی، وہ فیصلہ کرے گی. تو کیا صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے یا سنجیدہ ہے احتساب میں؟ مجھے لگتا ہے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے نون لیگ سے، وہ کہتے ہیں کہ آ کر ہم نے فوکس کرنا ہے کام پہ، اور کوئی ہمارے پاس نہ وقت ہوگا نہ کوئی اور اپارچونیٹی ہوگی. تو ہم تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خراب کر سکتے اپنے، تو لہٰذا فوکس ہمارا کام پر ہی ہوگا. یہ جو ہے یہ ایک بیانیہ ہے جس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ، کیونکہ ویسے بھی انتقام اور حساب میں بڑا ایک تھن لائن رہ جاتی ہے اکثر جب بھی سیاستدان کسی کو انمیرٹ بھی اگر ایک سیاسی ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے. ایز آف ناؤ آج کی تاریخ میں جتنے بھی آپ نون لیگز کے لوگوں سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں کوئی فی الحال انتقام یا حساب کی طرف نہیں جانا ہے. ہم نے آتے ساتھ جو ہے اگر ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں، تو کیا کمپرومائز کر لیا میاں صاحب نے؟ دیکھیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے. جب پاکستان جب یہاں پہ تھے باہر جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک لل پیریڈ آیا. نواز شریف صاحب تو خیر جیل میں تھے، مریم نواز صاحب بھی خاموش ہو گئے، پھر باہر چلے گئے، پھر گجرانوالہ کی تقریر بھی، پھر 1-1.5 سال کی خاموشی. تو یہ آن اینڈ آف تو ہوتا رہا ہے. جب وہ سوٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہیٹ بڑھانی ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا نا کہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ملے گی. تو وہ مفاہمت ان کو ملنی تھی. اس کے بعد میرے خیال سے وہ پاور ٹاکس ٹو پاور، تو وہ بات بالکل ٹھیک ثابت ہے. اگر واقعی میاں صاحب بھی حساب چاہتے ہیں نا تو دیکھیں ہمیں پھر اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ عمران خان کو بڑا اچھا لگتا تھا جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اور 2017 صاحب نے ابھی پرسوں انٹرویو میں کہا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے، آدمی کے ساتھ بندہ بات چیت کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ہمیں چارٹر آف اکانومی چاہیے. آج بلاول بھٹو نے اگین چارٹر آف اکانومی کی بات کی. وہ تو بالکل نان کانفرنٹریشن والی باتیں کر رہے ہیں. صرف میاں صاحب کانفرنٹ، اور ظاہر ہے یہ ساری پارٹیز ایک پیج پہ تو نہیں ہے کیونکہ الزام ان پہ لگ رہا ہے نا لاڈلا ہونے کا، سلیکٹڈ ہونے کا. تو ان کو نیریٹو کی ضرورت ہے، اس نیریٹو کی ضرورت ہے بلاول صاحب کو تو نہیں. ان کو تو بلکہ وہی والی بات ہے، مفاہمت وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا. ہم نے وہ پیریڈ دیکھا نا جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریب تھے تو اس وقت نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے رہنما جیل بھی جا رہے تھے. آج بھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زیادتی اگر ان کے ساتھ ہوگی تو وہ غلط ہے یا کسی کے ساتھ بھی ہوگی تو وہ غلط ہے. کیا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، آج سے پہلے کسی پارٹی کا سمبل انہوں نے کسی کا الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے؟ نہیں دیا. کیا آج کی نگراں حکومتوں کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھ رہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا وہ نیوٹرل نہیں ہے؟ کے پی میں تو آپ نے دیکھا نا، خود ان لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے 3 وزیر ہیں، فلاں کے 3 ہیں، فلاں کے 2. آپ کہہ رہے ہیں 2018 کا ڈیجوو ہے، صرف کریکٹرز چینج ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، نگراں حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نواز شریف صاحب کی تاریخیں بھی لگ جاتی ہیں، فیصلے بھی آ جاتے ہیں. ان کے اوپوننٹس جو ہیں ان کی تاریخیں لگتی ہیں جب ٹرائل کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں. تو میاں صاحب کو پھر اگر یہ بات کر رہے ہیں واقعی ملک کو درست کرنے کی، تو ان کو یہ آنیسٹلی بتانا پڑے گا کہ کیا آج بھی ای سی پی، نگراں حکومتیں، عدالتیں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں، یا کیونکہ اب ان کے مخالف کے خلاف کام کر رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور میرے خلاف اگر ہو رہا تو غلط. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ بات کرتے ہیں نظما کا، میں اس پہ ریاکشن بھی لیتا ہوں. لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے الیکشن ٹاک ہے، یہ 8 فروری تک ہوگی.
ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آپ آرام سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. جب سے آپ آئے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہیں ہم سن رہے. تو یہ بیسکلی ایک امپریشن ہٹانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہم کنگز پارٹی ہے تو پھر ہم کنگ کو تو نہیں چیلنج کریں گے نا, اور یو آر ناٹ گوئنگ ٹو واک دا ٹاک. دیکھیے مالک, 2-3 چیزیں مجھے کلیریفائی کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں خود مینیفیسٹو کمیٹی کی ممبر ہوں, اور ایسی کوئی انسٹرکشن جو ڈان کے اندر رپورٹ ہوئی ہے جس کو شہزاد نے جو ہے پروگرام میں کہا, ایسی کوئی انسٹرکشن میاں صاحب کی طرف سے کسی کو نہیں آئی. اور میاں نواز شریف صاحب کو بیانیے گھڑنے کی یا کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. انہوں نے 3 دفعہ اس ملک میں جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ان کو تمام معاملات کا, جس طرح سے سازشیں کہاں ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, کیسے ادارے استعمال ہوتے ہیں, اس ملک کے فنڈامنٹل پرابلمز کیا ہیں, ان کو سب پتہ ہے. سو یہ تو پہلے میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں, میں نے جو پہلے بھی کہا کہ کوئی کانفرنٹیشن کی بات ہی نہیں ہے. ہم اس ملک کے یقیناً لوگوں کے مسائل کا حل ہی ہماری پریورٹی ہے. اور جو اس کے آگے جملہ بولا تھا میاں صاحب نے کہ جے آئی ٹی, سب سے بڑی جے آئی ٹی بیٹھنے والی ہے 8 فروری کو, کہ وہ لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو مائنس کرنے سے, آپ کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے کسی دوسرے کو راہ سے ہٹانے کے لیے جو سازشیں کی جاتی ہیں وہ نہیں چلیں گی. اور آپ جن لوگوں کو شوق تھا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے, پاکستان کی عوام کو اپنے ووٹ سے وزیر اعظم بنائیں گے. یہ کلیریفیکیشن. تیسری کلیریفیکیشن ہے, ایک منٹ میں شہزاد میں بات پوری کر لوں پلیز, میری بات رہ جائے گی. تیسری گزارش یہ ہے کہ جو اپیلوں کی انہوں نے بات کی کہ جی فوراً اپیلیں فکس ہو رہی ہیں, معذرت کے ساتھ یہ کیسز جو ہے نا یہ 2019 کی اپیلیں ہیں. اور مریم نواز صاحبہ چونکہ ملک کے اندر تھیں تو وہ ان کی اپیل جو ہے وہ ٹائملی ہوئی, ان کی بریت ہو گئی. اور میاں صاحب کی اپیلز کے اندر لکھا ہوا تھا, باقاعدہ فیصلہ لکھا گیا تھا کہ جب واپس آئیں گے ملک کے اندر تو اپنی چودھری منظور نے بھی جوائن کیا. جلدی وہ ہوتا تھا کہ آپ جس کیس میں آئے ہیں اس میں بھی ضمانت لے لیں, اور جو کیس کبھی آپ پہ بنے گا نا اس میں بھی ضمانت لے لیں, اور 9-10 مئی میں ملک میں آگ لگا کے آئے لیکن آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. یہ ہوتا تھا. صرف ایک یہ بات کیجیے گا, آپ نے ڈان کی کلیریفیکیشن کر دی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب لندن میں میاں صاحب نے بات کی تھی کہ سابق ججز کا احتساب ہونا چاہیے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے اور ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس وقت اس طرح کے بیانات نہ دیے جائیں, اور ہم نے 21 اکتوبر کے جلسے میں بھی میاں صاحب کی وہ تقریر نہیں سنی جو آج سن رہے تھے, 1.5-2 ماہ نہیں سنی, اور پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی ہے. کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے, کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی بات کا اظہار شہباز شریف صاحب نے خود بھی اپنی پریسر میں بھی, اور جب وہ لندن پہنچے تھے تب بھی کیا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت واپسی کے معاملات طے کر رہے تھے, اور پروگرام کیا ہوگا, ریلی ہوگی, جلسہ ہوگا, کیا ہوگا, اور اس حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے. دوسری بات یہ ہے, امپورٹنٹ لائن میں نے کہنی ہے, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہنا ہوتا ہے نا وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا, اور نہ وہ کسی سے جو ہے نا وہ کسی کے کہنے کے اوپر کنونس ہو جاتے ہیں. بات اس وقت چونکہ وہ ان کا استقبال تھا 21 اکتوبر کا, اور عام لوگوں کے ساتھ جو عام لوگوں کے پرابلمز ہیں وہ کہتے آتے ہی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے پرابلم سے کوئی لینا دینا نہیں, میں تو جو ہے وہ یہاں پہ کوئی اور سکور سیٹل کرنے آئے ہوں. اب بھی وہ کوئی سکور سیٹل کرنے, ہمیں چودھری منظور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے. چودھری منظور صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں شہزاد, وہ کہہ رہی کہ یار دیر از نو کانفلکٹ. وہ تو اس بات کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, بٹ یو نو اینڈ آئی نو اٹ, ہمارے ذرائع ہیں, اور یہ بڑا ایویڈنٹ ہے کیونکہ دیکھیں 21 تاریخ میں ایک چیز تو بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, آتے ساتھ ہی فوراً لندن واپس کیوں گئے, اور اس کے بعد سن لے اس کے بعد پھر سب کو یاد آ گیا, اس کے بعد سب کو یاد آ گیا کہ انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. مریم بی بی نے بھی کہا, شہباز صاحب نے بھی کہا, ڈار صاحب نے بھی کہا. اب آپ نے مریم اللہ پہ چھوڑ دیا, اب دوبارہ آپ اللہ سے لے رہے ہیں معاملہ, اب خود آپ چل رہے ہیں اس پہ. نہیں, اس میں کانفلکٹ کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ لندن آ کے اس سے واپس جانا, یہ کوئی اگر کوئی شجر ممنوع ہے 24 گھنٹے میں. دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واپس آ کے یہ کہنا شروع کر دیا اور کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی ذاتی بات مجھے کرنی نہیں ہے, مجھے کوئی انتقام نہیں لینا, مجھے کوئی کسی کے ساتھ سکور سیٹل نہیں کرنا, لیکن پاکستان کے جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں یہ لیکن جو ہے نا, یہ لیکن بڑا خطرناک لفظ ہے.
لیکن بڑا خطرناک لفظ ہے، ہمیشہ ہمیشہ لیکن سے ہی بات آگے چلتی ہے.